اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماں کی وراثت کے متعلق۔ ہمارے معاشرہ میں یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جس طرح باپ کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں اولاد کے، تو جب ماں کی وراثت تقسیم ہوگی اس میں یہ طریقہ کار نہیں ہوگا، بلکہ ماں کی وراثت کے متعلق کچھ لوگوں کا نظریہ اور تجزیہ یہ ہے، تبصرہ، کہ ماں جیسے چاہے، جو جتنا کسی بیٹے کو چاہے یا بیٹیوں کو چاہے، یا کچھ کا یہ نظریہ ہے ماں کی وراثت صرف بچیوں میں ہی تقسیم ہوگی، بیٹے اس کے حقدار نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماں کے پاس جتنا مال ہے، خواہ وہ اپنے پیچھے جو میکے والے ہیں انہوں نے دیا ہے، والدین نے دیا ہے، یا شوہر کی وفات کے بعد شوہر کی جائیداد سے اس کو حصہ ملا ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیٹے کی جائیداد سے اس کو ملا ہے، بہر صورت جتنا مال بھی اس کی ملکیت میں ہے، جب حکم ربی آ جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو جیسے باپ کی جائیداد تقسیم ہوئی تھی اور جو باپ کے وارث بنتے تھے، اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کی بہنیں اور اس کی بیٹیاں، اور ایسے ہی اس کے والدین اگر زندہ تھے، تو ایسے ہی یہ خاتون جو بچوں کی ماں ہے، یہ فوت ہو گئی ہے، تو جو اس کے ورثاء ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے والدین ہیں، وہ اس کے وارث بنیں گے، اسی طرح جس طرح شوہر کے بنے تھے اور باپ کے بنے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اے شوہرو، تمہارے لیے جائیداد سے آدھا مال ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں، اگر ان کی اولاد نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایسے ہی ماں کے بیٹے ہیں، اس خاتون کے وہ بیٹے بھی وارث بنیں گے، بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کا بھی جو حصہ بنتا ہے وہ بھی اس کی وارث بنے گی، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے بہن بھائی اس کے وارث بنیں گے، اگر والدین ہیں تو والدین کا بھی جو حصہ مقرر ہے وہ بھی ان کو ملے گا، جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہے، اسی کو اپنایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ۔ یہ حصے مقرر فرمانے کے بعد یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، اس میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کچھ صحابیات آئیں کہ یہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی، یہ تو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، اس میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں انہی حصوں میں اگر آپ کا کوئی حصہ بنتا ہے تو آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو حدود اللہ ہیں، وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حد بندی ہے، اس کو مت کراس کرنا، اور جو شخص وارث بنتا ہو اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی سخت وعید ہے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو کسی وارث کو اپنی وراثت سے محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت والے دن جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ اور نہ ہی کسی کو مرتے وقت اپنی کل جائیداد چیریٹی اور خیرات کرنی چاہیے تاکہ ورثاء محروم ہو جائیں، بلکہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں اگر شوہر بیمار ہے، اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دیا میری موت واقع ہو جانی ہے، ہونی تو اللہ کے حکم سے ہے لیکن جو ظاہری اسباب ہیں، تو وہ اپنی بیوی کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے طلاق دے دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے فتوے موجود ہیں کہ اگر اس کی عدت کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے طلاق کی عدت کے اندر، تو وہ عورت اس کی وارث بنے گی، اس کو یہ سزا دی جائے گی، سزان کہ وہ اس کی وارث بنے گی۔ کیوں کہ وہ بیمار تھا، اس نے اپنی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اس کو طلاق دی تھی، تو وہ عورت اس کی وارث بنے گی۔ لہذا کبھی بھی کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں جس سے انسان کی عاقبت اور آخرت تباہ ہو جائے۔